علامہ صاحب سوال تھا کہ رمضان کی آمد ہے، رمضان آنے والا ہے چند دنوں ماشاء میں، اللہ الحمدللہ۔ تو رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اور ساتھ میں یہ امت کا مہینہ اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ 3 سوال آپ کے ایک سوال کے اندر ہیں۔ پہلا سوال رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کے کئی معنی علماء کرام نے بیان کیے وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ اللہ پاک کا نام ہے، جیسے رحمان اللہ کا نام ہے، ایسے رمضان بھی اللہ پاک کا نام ہے۔ بعض علماء کرام نے تفاسیر کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ جب رمضان کو اللہ کا نام مانا جائے تو اس صورت میں شہر رمضان کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا مہینہ۔ اب اس کو اللہ کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک ہی کے کام ہوتے ہیں۔ دیکھو روزہ ہے وہ بھی اللہ پاک کے لیے ہوتا ہے، نماز ہے، تراویح، عبادت ہے، قرآن کریم تلاوت ہے، سننا ہے، پڑھنا ہے، یعنی رمضان میں اللہ ہی کے کام ہوتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کا معنی ہے ایک جیسے لفظ رحمان ہے ایسے رمضان اللہ کا نام ہے، تو یہ اللہ کا مہینہ ہوا۔ تو ایک معنی یہ ہوا کہ رمضان کا معنی شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ، شہر منا مہینہ، اور رمضان اللہ پاک کے نام ہے، رحمان کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، تو رمضان کا مہینہ یعنی اللہ کا مہینہ۔ اور دوسری جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے اس کو رمضان سے مشتق مانا ہے، اور اس صورت میں اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جس طرح یہ مطلب دھو دیتا ہے گناہوں سے انسان کو، جس طرح پانی جو ہے نا بارش کا وہ پتوں میں جو مٹی ہوتی ہے درختوں پر وہ جھاڑ دیتا ہے اور دھو دیتی ہے بارش، اسی طرح جو رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے یہ انسانوں کے گناہوں کو دھو لیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ ایک اور وجہ بھی علماء کرام نے بیان کی ہے کہ اس کا معنی تپش ہے، کہ اس میں انسان جو ہے بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، تو اس بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے اس کے گناہ جل جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے پھر اس پر جو ہے نیکیوں کی وہ کھیتی ہوتی ہے، جیسے بارش برستی ہے پہلے جو ہے نا خزاں آتی ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے، پھر سبزہ اگتا ہے، اور اسی طرح یہ رمضان ہے۔ اچھا اس میں جو موسم ہے نا 4، اس کے اندر بارش کا ایک سیزن آتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے مسلسل بارشیں ہوتی ہیں، تو جس طرح بارش کے مہینے کے اندر مسلسل بارشیں ہوتی ہیں تو رمضان کے مہینے کے اندر بھی مسلسل عبادات ہوتی ہیں اللہ سبحان تبارک و اللہ۔ تعالیٰ کی، تو مختلف علماء کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ تو پہلا یہ سوال رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کا نام رمضان رکھا، قرآن کریم میں اس کو رمضان ہی ذکر کیا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی اس کو رمضان کہا، اور اس کے لغوی معنی میں نے آپ کو بیان کر دیے۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ رمضان شریف میں کیا فضائل ہیں رمضان شریف کے؟ رمضان شریف کے بہت سارے فضائل ہیں، سب کا احاطہ تو ظاہر اس مختصر ٹائم میں نہیں ہو سکتا، اتنا میں کہوں گا کہ رمضان شریف وہ ببرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی جو فرض ہوتا ہے ایک فرض کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے، یعنی سبحان ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ایک فرض ادا کیے گویا کہ اس کو 70 فرض ادا کیے، اسی طرح نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور رمضان شریف کا وہ مہینہ ببرکت والا ہے کہ روزے داروں کے لیے 70,000 فرشتے صبح شام جو ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں جو ہے دعا کرتی ہیں، روزے دار کے لیے عرش ٹرل جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، جو روزے دار دعا مانگتا ہے آمین کہتا ہے اس کے آمین پر جو ہے یہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو یہ کسی مہینے کو برکات حاصل نہیں، صرف رمضان شریف کو برکات حاصل ہیں کہ اس میں اللہ کے فرشتے جو ہے ان مومنین کے لیے استغفار کرتے دعا کرتے ہیں جو مومنین روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، آسمانوں کو کھول دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت میں ایک ہوا کو چلاتا ہے جو بہت ہی سریلی آواز کے اندر وہ ہوا آتی ہے جس سے حوریں باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں فرشتوں کے
کون صحیح مہینہ آ رہا ہے جس کی یہ برکات و ثمرات ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں امت محمدیہ علیہ السلام روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ حوریں دعا کرتی ہے، مولا جو روزے دار تیرے مومن بندے ہیں ان کی ہم سے نکاح کرا، شادی کرا دے۔ اس طرح کی بہت ساری روایات ہے جس کے اندر رمضان کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ تو رمضان شریف کے اندر نماز کی پابندی کرنی چاہیے، رمضان شریف کے اندر عبادت تراویح، کیونکہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہوتی نہیں نصیب، تو رمضان شریف کے اندر تراویح کو نہیں چھوڑنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے دار کے بہت سارے فضائل ہیں، روزے دار کی سحری کے ٹائم بھی دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے ٹائم بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو روزے کے جیسے بو کے جیسے منہ میں بو آتی ہوتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر خوشبو ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو رمضان شریف آ رہا ہے، اس کی برکتیں آپ حاصل کریں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ رمضان شریف کے بارے میں مزید بھی انشاءاللہ فضائل ہم آپ کو بتائیں گے۔ جی انشاءاللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال یہ بھی تھا، ابھی جو آپ نے فرمایا کہ 70 گنا ثواب جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، جی، تو یہ کیا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا وہ اس کی بھی گناہ بھی ظاہر ہے، بڑھ اس جاتا میں ہے یا گناہ پھر تو نہیں کرنا چاہیے نا، ظاہر ہے۔ نہیں؟ جیسے اگر مطلب کوئی کر دیتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا پھر انجانے میں، یا پھر دیکھو وہ اس کی عادت معمول کے حساب سے اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کا بھی جو ہے گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، اتنا ہی ہو جاتا ہے یا پھر؟ دیکھیں گناہ جو ہے نا ہر وقت گناہ ہے۔ پہلی بات تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا نا صغیرہ سے وہ کبیرہ بنا دیتا ہے، یعنی اگر آپ نے سمجھا نا یہ گناہ چھوٹا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو کسی وقت بھی گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ چھوٹا سمجھنا ہی سب سے بڑی مصیبت ہے اور سب سے بڑا وبال ہے کہ گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ بھائی اس مہینے کے اندر گناہ چھوٹے ہیں، کم ہیں، تو رمضان کے اندر زیادہ ہو جائیں گے، تو چھوٹا گناہ کو سمجھنا نہیں، ہلاکت کے لیے جو ہے نا وہ ایک گناہ ہی کافی ہے انسان کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے مقام اور وقت کے اعتبار سے گناہوں کا جو ہے جیسے ثواب بڑھتا ہے، اس طرح گناہوں کا بھی وہ بڑھتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے ایک بندہ گھر کے اندر گناہ کرتا ہے، دوسرا وہ بندہ معاذ اللہ جا کے مسجد کے اندر گناہ کرتا ہے، تیسرا بندہ جا کے مکہ معظمہ کے اندر معاذ اللہ گناہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا گناہ بڑھ جائے گا نا۔ میں نے ایک اگر گناہ مکہ پاک میں کرے گا تو اس کو لاکھ گناہ کے برابر گناہ ملیں گے۔ اسی طرح مسجد کے اندر گناہ اور زیادہ شدت اس کے اندر ہو جائے گی۔ اسی طرح عام مہینوں کے مقابلے میں حرمت والے مہینوں کے اندر گناہ کرنا زیادہ سخت ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر گناہ جو ہے وہ بہت مہلک ہو جاتے ہیں، اس کا جو شدت ہے، سختی ہے، وعیدات ہے، وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ ہر چیز کا روزہ پھر ہوتا ہے، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، کہ حرام دیکھنے سے بچے، حرام سننے سے بچے، حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے سے بچے، حرام کی طرف جانے سے بچے، یہ تمام چیزوں کا اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، تو اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے رمضان شریف کے اندر۔ جزاک اللہ۔